نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج صبح واٹس ایپ پر ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا جس میں ایک ملعون، ایک بدترین اور ایک ناپاک شخص سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کرنے کے بعد ایک بیان دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں اس نے درخواست کی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو ریموو کیا جائے، یعنی ختم کیا جائے۔ اور ایک پترکار کے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان آیتوں کے ذریعے مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کو آتنکواد اور جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس دن سے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اسی دن سے کفار مکہ نے، یہود و نصارہ نے اور ان شیعوں نے قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈا اختیار کیا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اور وسیم رضوی نے جو سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی ہے، جو سن لے اے وسیم رضوی ملعون مترین، اے ناپاک قدرے سے پیدا ہونے والا شخص، یاد رکھنا تو کیا، تیرا پورا شیعہ خاندان، تیرا پورا ناپاک خاندان، اور ساتھ میں کفار کو بھی ملا لے، یہود و نصارہ کو بھی ملا لے، اور قرآن کریم کی ایک آیت تو کیا، ایک نقطے کو بھی تو بدلوا نہیں سکتا۔ یاد رکھنا ہے وسیم رضوی، ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہمارا اللہ قرآن کا محافظ ہے، جس نے خود قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا تو نے خداوند قدوس سے ان آیت کو حذف کروانے کے ذریعے اعلان جنگ کیا ہے، خدا کے ان مومن بندوں سے جو قرآن کے محافظ ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، ان سے تو نے اعلان جنگ کیا ہے۔ یاد رکھنا، ہم غریب ہو سکتے ہیں، ہم لٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اس چنگاری سے تجھ کو اور تیرے ٹکڑے پر پلنے والے کتوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو آتنکواد کو بڑھاوا دینے کی بات کرتا ہے، تو خود اس بیان کے ذریعے، اس یاچکا کے ذریعے ملک کے امن و امان کو ختم کر رہا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھڑکیں، مسلمان کے جذبات ابھریں اور مسلمان میدان میں آئیں اور ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ یاد رکھنا ہے وسیم رضوی کتے ملعون شخص، تو RSS کا پلہ ہے، تو یہود و نصارہ کا کتا ہے۔ یاد رکھنا پوری دنیا اور ہم سب مل کر تیرے منہ پر تھوکتے ہیں، تیری زبان کو کاٹ دیں گے اگر تو نے قرآن کریم کے خلاف ایک بھی لفظ نکالا۔ یاد رکھنا، تم ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہو۔ ہم ہمیشہ سے، ہم اور ہمارا اسلام امن و امان قائم کرنے کا قائل رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا امن و امان خراب ہو، ملک کے اندر بدامنی قائم ہو۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ملعون شخصوں کے خلاف فوراً ری ایکشن لیا جائے، ورنہ مسلمانوں میں ایسے جوان موجود ہیں جن کے جذبات ابھرے تو ملک کی فضا خراب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا، جس قرآن کریم کی 26 سورتوں کو اے ملعون شخص تو نے بدلنے کی جو درخواست کی ہے، ان تمام آیتوں کا ایک ایک کر کے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہو، تو صرف اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یہ تمام کام کر رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، صبر سے کام لے، اور ہم سب مسلمان مل کر حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس کے خلاف ری ایکشن لیا جائے، ورنہ ہم مسلمان سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ملعونوں کو غارت کرے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔